وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ ہے وہ فقرہ جو اللہ تعالیٰ ساری ترتیب بتا کے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یہ قرآن نصیحت کے لیے بہت ہی آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ اکبر۔ ہم نے یہ کہا کہ قرآن تو مشکل ہے، ہم نے لوگوں کو روکا کہ قرآن نہ پڑھا کریں، قرآن پڑھا جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو پڑھنے کے لیے کسی نے کہا 14 علوم ہوں، 14 علوم آدمی کو آتے ہوں پھر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض نے کہا 14 نہیں ہے 21 علوم ہے، بعض نے کہا 21 علوم بھی نہیں ہے، یہ 50 ہے۔ میں کہتا ہوں 14 ہی ہوں چلیں کم سے کم، تو 14 علم پڑھنے میں انسان زندگی بتا دے تو قرآن سے کب نصیحت حاصل کرنی ہے؟ زندگی لگ جائے 14 علوم پڑھنے میں تو قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے یہ آسان ہے بھائی، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، جس نے پڑھا اس کو سمجھ آئی، یہ آسان ہے۔ جس نے حفظ کیا اس کو یاد ہو گیا۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی جلدی حفظ نہیں ہوتی جتنی یہ قرآن حفظ ہوتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، قرآن کا آسان ہونا یہ معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے آسان بنایا۔ جب آیا لوگوں کے لیے ہے، جب آیا لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے، اور لوگوں کی نصیحت کے لیے کوئی چیز آئی ہو اور ان کے لیے مشکل بنا دی جائے تو اس کا مطلب ہے نصیحت تو پھر کوئی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ بعض ایسے مضامین ضرور ہیں اس کے اندر جو مشکل ہیں، مثال کے طور پر جو وراثت کے احکام ہیں وہ عام طور پہ عام شخص کی سمجھ میں نہیں آتے، کوئی حرج نہیں، وہ بعض علماء کی سمجھ میں نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم الفرائض جو ہے، یہ جو وراثتوں کا علم ہے، یہ سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء ہوں گے لیکن علم الفرائض کو جاننے والے بہت کم ہوں گے۔ آج بھی دیکھ لیں وراثت کا علم جاننے والے بہت کم لوگ ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وراثت کی جو کیلکولیشن ہے وہ کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، مشکل کام ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصیحت حاصل کرنا مشکل ہے، نصیحت حاصل کرنا تو پھر بھی آسان ہے۔ آپ وراثت کے احکام میں پڑھیں تو جہاں سورہ نساء کی ابتدا میں ہیں تو آپ وراثت کے احکام بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، کوئی کیلکولیشن مشکل ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ایسا جو آپ کو کسی سے جا کے پوچھنا پڑے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر کسی بات کا نہیں پتہ تو جا کے کسی سے پوچھ لو۔ لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا قرآن پڑھنے سے وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، قریب نہیں آنا چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن آیا ہی انسانوں کے لیے ہے اور آیا ہی نصیحت کے لیے ہے، لہٰذا جتنا قرآن کے ساتھ کوئی شخص اپنا تعلق بنائے گا قرآن اتنا زیادہ اپنا آپ اس کے اوپر کھولتا چلا جائے گا، اور جو آخر کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہونا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ استغاثہ پیش کر دیں گے، ہمارے خلاف یہ کیس پیش ہو جائے گا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں اصل چیز تو یہی ہے، نصیحت تو یہیں سے حاصل ہونی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھیں کہ نصیحت حاصل کرنے کا دروازہ خود انسان نے بند کر دیا۔